अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको अपनी रहमतों बरकतों में आफियत और सलामती में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पेरेंटिंग के हवाले से आज हम खास मौजू देखेंगे बच्चे की पैदाइश के बाद बदलती हुई अज़दवाजी जिंदगी के बारे में। बच्चे की पैदाइश अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अजीम नेमत है। जब शौहर और बीवी का पहला बच्चा पैदा होता है तो ये उनकी जिंदगी का निहायत अहम मोड़ होता है। अब वो शौहर बीवी से माँ बाप के किरदार में मुंतकिल हो रहे होते हैं। अब जिंदगी बदल जाती है। बहुत सी खुशियों के साथ साथ ये दौर कई नई जिम्मेदारियां लेकर आता है। ईमान वाले इन जिम्मेदारियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का जरिया समझते हैं और उससे सवाब की उम्मीद रखकर अदा करते हैं। नए रोल को निभाना इस तरह उनके लिए आसान हो जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब बढ़ती हुई जिम्मेदारियों की वजह से शौहर और बीवी में इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं। वो स्ट्रेस का शिकार भी हो सकते हैं। इससे न सिर्फ मियाँ बीवी पर बल्कि बच्चे की तरबियत और खानदानी जिंदगी पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत रखने और खुशगवार फैमिली लाइफ के लिए कुछ चीजों को सामने रखना मुफीद होता है, जिनमें से पहली बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा है। ये तकवा है जिसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक भी निभाया जा सकता है, जिसके साथ औलाद की तरबियत भी हो सकती है, बैनुल इंसानी ताल्लुकात भी दुरुस्त हो सकते हैं। और तकवा क्या है? अल्लाह ताला के अहकामात पर सवाब की उम्मीद रखते हुए अमल करना। तो अपनी तमाम मेहनतों और कोशिशों पर अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखना ये तकवा है। और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगना इस्तिआनत है। तो तकवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद बांधना, उससे मदद तलब करना, ये दिल की इबादत ही तो है। और चौथी चीज है एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देना। ये रिस्पेक्ट है, ये इज्जत है एक दूसरे की, जिसकी वजह से बदलता हुआ रिश्ता भी काबिल कबूल हो जाता है। और फिर अफ़्व दरगुजर से काम लेना और एक दूसरे के साथ शिकायत करते रहने से गुरेज करना, एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखना, एक दूसरे की मुश्किलात को समझना और ताउन करना, एक दूसरे के साथ बाकायदगी के साथ वक्त गुजारना, इकट्ठे मिलकर नमाज अदा करना, मिलकर खाना खाना, बाहमी दिलचस्पी के काम मिलकर करना और तवक्कुआत और परेशानियों को एक दूसरे से डिस्कस करना। अगर इख्तिलाफात बढ़ रहे हों तो काउंसलिंग ली जा सकती है। तो आप देखिए ये 12 चीजें हैं। इनमें से कुछ का ताल्लुक आपके इरादों से है, आपके दिली मामलात से है, और ज्यादा का ताल्लुक इंसान के इनर सेल्फ से ही होता है। अल्लाह का तकवा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद बांधना, उससे मदद मांगना, रिस्पेक्ट
جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، عفو درگزر جو انسان دل سے کرتا ہے، شکایات سے گریز کرنا پاسبل کیسا ہوتا ہے؟ بات یہ کہ انسان بری عادات چھوڑ نہیں سکتا، اور برے کاموں کو ترک کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ کا، اس کے عذاب کا خوف نہ ہو۔ تو آپ شکایات سے بچ سکتے ہیں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اور آپ شکایات سے بچیں گے تو ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھیں گے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کا تعلق اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق انسان کے انر سیلف سے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم پاس کریں، وقت گزاریں، اکٹھے مل کر کام کریں، نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، دلچسپی کے کام کریں، اور پھر اگلی بات جو ہے اس کا تعلق انسان کی زبان سے، خاص طور پر توقعات اور پریشانیوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے، اور اگر اختلافات بڑھ رہے ہوں، خود اس کا حل نہ تلاش کر پاتے ہوں، تو کاؤنسلنگ لی جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کے بارے میں جانتے تک نہیں، اور اگر جانے تو اس کو ضروری نہیں خیال کرتے، اور اگر ضروری خیال کریں تو اس کے بارے میں کوئی سٹیپ نہیں لیتے۔ حالانکہ کاؤنسلنگ سے ماں باپ دونوں کا نفع ہوتا ہے، اور بچے کو الٹیمیٹلی نفع پہنچتا ہے۔ پھر بچے کی تربیت کے لیے ماں باپ کو مل کر ایز اے پارٹنر کام کرنا ہے۔ اگر اس کو والد کہے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، والدہ کہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے، تو تربیت کا عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو پارٹنرشپ ہے، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کا کردار فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ اگر دونوں اپنا اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں تو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے کی اچھی شخصیت تعمیر ہونا ممکن ہے۔ ایک صالح انسان کی، ایک صالح بچے کے کردار کی تعمیر، یہ کتنا معزز کام ہے۔ ماں باپ دونوں کو یہ سمجھتے اور سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ بچے کی نشو و نما کے مختلف مراحل پر ان کا کردار کیا ہے۔ دوسری چیز جو آج کی نشست میں ہم دیکھیں گے، ازدواجی زندگی کے استحکام پر بچوں کے اثرات۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے جس پر ہم غور کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں، اور کون ہے جو نہیں جانتا، کہ بچے ازدواجی تعلق کو مضبوط کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ بچوں کی وجہ سے طلاق کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جن جوڑوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی زندگی زیادہ بھرپور، بامقصد اور خوشحال ہوتی ہے۔ ریلی خوشحالی بھی تبھی آتی ہے اس لیے کہ ایک مرد جب یہ جانتا ہے کہ کتنی لائبلٹیز بڑھ گئی ہیں تو اتنی ہی محنت کرتا ہے، ورنہ پیشن ختم ہو جاتا ہے کمانے کا بھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مقصدیت بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی زیادہ بھرپور نہیں رہتی۔ تو بچوں کی وجہ سے شوہر اور بیوی اپنے رشتے کو برقرار رکھنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچوں کے باوجود شوہر اور بیوی کا اکٹھے رہنا ممکن نہیں رہتا، اور طلاق یا خلا کے ذریعے علیحدگی ہو جاتی ہے، یا پھر میاں بیوی میں سے کسی ایک کی وفات ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بچوں کو ماں یا باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اور سنگل پیرنٹ فیملیز وجود میں آتی ہیں۔ تو اگرچہ چانسز بہت ہیں کہ ازدواجی زندگی مستحکم ہو سکتی ہے، بچے اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی وجہ سے طلاق کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چانسز ہوتے ہیں
कि किसी भी बच्चे को सिंगल पेरेंट फैमिली में रहना पड़ जाए। सिंगल पेरेंट को बच्चों की परवरिश के लिए बहुत ज्यादा हौसले और ज़हनी पुख्तगी दरकार होती है। ऐसे में माँ या बाप को अकेले घर के अंदर और बाहर दोनों तरह की जिम्मेदारियों को अदा करना पड़ता है। उन्हें फाइनेंशियल डिसीजंस भी खुद करने होते हैं, घर में उसूल और जवाबित भी खुद नाफिज करने पड़ते हैं, बच्चों के रवैयों में पैदा होने वाले बिगाड़ का भी अकेले मुकाबला करना पड़ता है। इसके साथ साथ उन्हें तन्हाई का भी सामना करना पड़ता है। और देखिए, 4 बुनियादी बातें हैं सिंगल पेरेंट फैमिलीज के लिए: फाइनेंशियल डिसीजंस, घर के उसूल ज़ाब्ते, और बच्चों के रवैयों में पैदा होने वाले बिगाड़ का मुकाबला, और तन्हाई। ये 4 इश्यूज हैं सिंगल पेरेंट फैमिलीज के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब शौहर और बीवी इकट्ठे होते हैं तो उस वक्त मुश्किलात नहीं होती। मुश्किलात तो तब भी होती हैं, लेकिन अकेले में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। और सिंगल पेरेंट्स के लिए कुछ टिप्स हैं। उसमें से पहला टिप है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान रखें और उस पर भरोसा करें। रब्बुल इज्जत का फरमान है, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, बस लाजिम है कि मोमिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करें। तवक्कुल एक इबादत है। तवक्कुल क्या है? तखिज़हु वकीला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था तीसरी वही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह को अपना वकील बना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वकील बनाना ये तवक्कुल है। अपने मामलात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले कर देना ये तवक्कुल है। दूसरी बात यह है कि ये याद रखें कि रिस्क देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और हम सब हर तरह के रिस्क के लिए अल्लाह ताला ही के मात, और उसका वादा है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह ताला से डरता है वो उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको वहां से रिस्क देता है जहां से वो गुमान भी नहीं रखता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। तो तवक्कुल और तकवा दोनों बड़ी अहम खुशियां जिनकी सिंगल पेरेंट फैमिलीज को भी जरूरत होती है और शौहर बीवी को भी। तीसरी बात यह कि ये याद रखें, ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला की तरफ से आप पर आयत हुई है, और इसको अदा करने के लिए अल्लाह ताला ही से मदद मांगनी है, या अल्लाह तौफीक दे। और अपनी तमाम जरूरियात को पूरा करने के लिए और मुश्किलात को दूर करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है। ये चौथा अहम पॉइंट है। अपने मामलात, मसाइल और अंदेशों को दूर करने के लिए अपने रब की तरफ रुजू करना है। अपने मामलात अपने मोहब्बत करने वाले रब के हवाले कर दें, अपने मसाइल अपने रब के हवाले कर दें, अपने अंदेशे भी उसको दे दें। पांचवी चीज है, मुस्बत अंदाज फिक्र अपनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से देखें कि आप मुश्किलात के बावजूद किस तरह पॉजिटिव रहते थे। पॉजिटिविटी हमारी जरूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको सिखाया था और आपने करके दिखाया था, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक तंगी के साथ आसानी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तंगियों में आसानी को देखा है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। ऐसा तब होता है जब इंसान हाल में नहीं देखता, फ्यूचर में देखता। तो मुस्बत अंदाज़े फिक्र अपनाना बहुत जरूरी है।
اور چھٹی چیز ہے ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط رہنا. آپ کمزور پڑیں گے، آپ کے بچے کی دنیا غیر مستحکم ہو جائے گی. آپ کو کام رہنے کی بھی ضرورت ہے، کانفیڈنٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے ایموشنلی ڈس بیلنس نہیں ہونا، جذباتی طور پر غیر مستحکم نہیں ہونا. اور ساتویں بات یہ ہے، بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دنیا کے کامیاب ترین انسان بنے. اور آٹھواں اصول ہے بچوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن رکھیں. اپنے اور اپنے بچے کے درمیان محبت بھرا تعلق استوار کریں، انہیں سپورٹو ماحول دیں. اور نویں بات ہے اپنے غصے اور گھبراہٹوں کا اظہار بچوں پر نہ کریں. اور 10ویں بات یہ ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ایک ٹیم کے طور پر مل جل کر کام کریں. ٹیم ورک کرنا غیروں کے ساتھ ممکن ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ ممکن نہیں. یقیناً یہ آپ کے ارادہ کرنے کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور 10واں اصول ہے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، ڈیسیژن میکنگ میں، پرابلم سالونگ میں، ایک ٹیم کے طور پر مل کر کام کریں. تو یہ یعنی حوصلہ کرنے کی بات ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو بچوں کو پرابلم سے بچانے کے لیے انہیں پرابلم سالونگ میں نہیں کرتے، پھر جب وہ خود پرابلم جاتے ہیں، بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو پرابلمز کو سالو نہیں کر پاتے. ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہمیشہ بچوں کو اپنے ساتھ ڈیسیژن میکنگ میں شامل کرتے تھے. ہم ہر فرائیڈے پہ جمعے کی نماز کے بعد ساری فیملی مل کر بیٹھتے تھے. ہر کوئی، کسی کو کوئی پریشانی ہے، مجبوری ہے، کوئی اچھی بات کسی کے ذہن میں ہے، ہر کوئی اظہار خیال کرتا تھا. اور وہی فورم تھا جہاں بچوں کے رشتوں کی بھی ڈسکشن ہوتی تھی اور ان کے بیہیویئرس کی بھی، اور چانس بھرپور طریقے سے دیا جاتا تھا تاکہ سب لوگوں کی اچھی تربیت ہو. تو بچے پرابلم سالونگ میں، ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے تھے اور ہماری بہن کا رشتہ آیا تو سب بچوں نے مل کر باری باری اظہار خیال کیا. آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ بہن بھائی زیادہ ہوں اور ہر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اٹھ کے اظہار خیال کر رہا ہوں؟ تو یہ والدین ہیں جو سپیس دیتے ہیں، یہ والدین ہیں جو تربیت کرتے ہیں. اور 11ویں بات یہ کہ اچھے، دیندار، محبت کرنے والے، قابل بھروسہ لوگوں کو دوست بنائیں، ان کے ساتھ ملتے رہیں، بچوں کو بھی اچھی صحبت میں رکھیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو دوست شادی سے پہلے بنائے تھے وہ کسی مجبوری کی بنا پر تھے یا واقعی حقیقی خصوصیات کی بنا پر، لوگ عام طور پر پھر ایفرٹ نہیں کرتے اچھے دوست بنانے کے لیے. دیکھیں یہی دوستی ہوگی جو آپ کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے انشاءاللہ مددگار ہوگی. تو اچھی صحبت، آپ کی اچھی صحبت آپ کے بچوں کو بھی ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، بچوں کو ان کے ساتھ ملواتے رہیں. بچوں کو اس بات پر مجبور نہ کریں، یہ 13ویں بات ہے، کہ وہ دونوں والدین میں سے کسی ایک کو اچھا اور دوسرے کو یعنی دوسرے کو ریجیکٹ کریں، دوسروں کے ساتھ وہ اچھے نہ ہوں. بچوں کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ دونوں سے وفادار رہیں. اگر انہیں ایک کی خاطر دوسرے کو ریجیکٹ کرنا پڑے تو اس سے وہ گلٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنا ضروری ہے کانشیس رہنا.
اور چوتھا اصول ہے بچوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے دیں، انہیں اس بات پر شرمندہ نہ ہونے دیں کہ ان کا باپ یا ماں ساتھ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے، کبھی کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی عورت خلا لے لیتی ہے۔ اب طلاق کے بعد بچوں کو کیسے مطمئن رکھا جائے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو سچائی کے ساتھ تمام حالات بتائے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو علیحدگی کی وجہ بتائی جائے اور یہ بتایا جائے کہ دونوں ماں باپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور طلاق کے بعد بچوں کو کیسے مطمئن رکھا جائے، اس میں تیسرا اہم پوائنٹ ہے بچوں کے ماں اور باپ دونوں کی طرف کے رشتہ داروں سے عزت اور احترام سے پیش آیا جائے۔ اور چوتھی بات ہے بچوں کے سامنے ان کے والد یا والدہ کا امیج بریک نہ کیا جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جب کسی کا امیج بریک ہو جاتا ہے، کسی کے لیے اس کی ماں بری ہو جاتی ہے، کسی کے لیے اس کا باپ برا ہو جاتا ہے، وہ بچے پھر کبھی اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ اور پانچویں بات یہ ہے بچوں کو مطمئن رکھنے کے حوالے سے کہ بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ان کی اچھی کمیونیکیشن رکھی جائے، یعنی بچے اچھا کمیونیکیٹ کریں تو رشتے کے برقرار رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور چھٹی بات یہ کہ بچوں کو احساس دلائیں طلاق کی وجہ سے ان کا ماں اور باپ سے تعلق متاثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا اچھی تربیت کے لیے سب سے اہم چیز یہ نہیں ہے کہ ماں باپ دونوں موجود ہوں، سب سے اہم یہ ہے اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے کی تربیت کی کوالٹی بہترین ہو، اور بچے کی تربیت کرنے والی ماں یا باپ کے دنیا کے بارے میں نظریات کی کوالٹی بہترین۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے عظیم پیغمبروں میں سے کچھ ایسے تھے جو سنگل پیرنٹ کی نگرانی میں پروان چڑھے؟ مثال کے طور پر سیدنا اسماعیل اور ان کی ماں سیدہ ہاجرہ، کہ سیدنا اسماعیل ابھی دودھ پیتے بچے تھے جب سیدنا ابراہیم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے انہیں اور ان کی ماں سیدہ ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا۔ کیا ہی وہ وقت تھا جب سیدہ ہاجرہ صحرا میں تنہا چھوڑ دی گئی، نو موبائل، نو فوڈ، نو واٹر، کوئی زیرو نہیں، کوئی چرند پرند، کوئی انسان، کوئی جانور نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے عراق، فلسطین اور مصر میں گزرا، اور یہ سیدہ ہاجرہ تھی جنہوں نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی۔ وہ سیدنا اسماعیل جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کے نزدیک وہ پسندیدہ تھا۔ تو ایک اکیلی ماں نے کیسے اپنے بچے کی تربیت کی؟ اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ ماں تھی، سنگل پیرنٹ۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا معاملہ دیکھیں تو ان کی والدہ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو ان کے پاس لوٹا دیا تو انہوں نے اپنے بچے کی بہترین تربیت کی اور ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ابھاری، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے بچے تھے جن کی پرورش ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام نے کی۔ سیدہ مریم انتہائی پاک باز خاتون تھیں،
رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے. پھر ہم سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. ان کی والدہ وفات پا چکی تھی، ان کی تربیت ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کی. تو وہ سلف صالحین جن کی ماؤں نے ان کی تربیت کی، ان میں سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب، امام شافعی رحمہ اللہ کی والدہ، امام ربیعہ رحمہ اللہ کی والدہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ. کیسی کیسی مائیں ہیں جنہوں نے اکیلے اپنے بچے کی تربیت کی اور بچے علم و عمل کے امام بنے. اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ کو کانشیسنس عطا کرے اور بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی ذمہ داری کو اون کرنے اور ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.